السلام علیکم ایوری ون۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، نہ چاہ کر بھی اسے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ صبر سے کسی موضوع کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوشی سے جھوم اٹھو گے۔ جب کبھی آپ کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے بارے میں آسمان پر بات ہو رہی ہے، یا پھر فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، یا تو پھر اللہ پاک آپ کے حق میں کوئی حکم فرما رہا ہے۔ اس وقت بہت زیادہ دعائیں کیا کرو۔ آپ لوگ اب تک اسے ڈپریشن سمجھتے ہیں، پر نہیں، اس کا روحانیت سے بہت بڑا تعلق ہے۔ تبھی آپ کا دل اچانک دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ موضوع کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ضرور ہو، مگر تمہارا رب پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ تمہارا رب پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا زو علیحدہ ہو جائے گا۔ اس احساس سے، محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کے سمجھ نہ آنے والے مصلحتوں پر جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ کچھ پا نہ سکا۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہے، اور تہجد تک اگر لے آیا ہے تو تمہارے ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ موضوع آپ کے رب کی شان ہے، اور راہ جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے۔ اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات جب سمجھ سے باہر ہو جائے تو موضوع بھی عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جب تم سجدے میں کئی راتیں رو رو کر گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اگلی سانس آخری سانس ہوگی، وہ جانتا ہے تمہاری اس حالت کو کہ تم تھک گئے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم کون سی جنگ لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو، اور کتنی جنگیں ابھی بھی تم میں روا دوا ہے۔ وہ شان بے نیاز شہنشاہ تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ انشاءاللہ